وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ ابو عبداللہ زبیدی المتوفی 236 ہجری امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے متعلق تحریر کرتے ہیں: ماتا لخمس لیال خلون من شہر ربیع الاول سنہ 50 ودفن ببقی، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 5 ربیع الاول 50 ہجری میں ہوئی اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ نسب قریش جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40، ناشر دارالمعارفہ قاہرہ۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں ہے: مات الحسن بن علی لخمس لیال خلون من شہر ربیع الاول، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 5 ربیع الاول کو ہوئی۔ الطبقات الکبریٰ الطبقۃ الخامسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354، ناشر مکتبۃ الصدیق طائف۔ اسی طرح سے مستدرک علی الصحیحین میں ہے: توفی ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب فی ربیع الاول سنہ 49 وصلی علیہ سعید بن العاص، یعنی ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ربیع الاول 49 ہجری میں ہوئی اور ان کا جنازہ سعید بن عاص نے پڑھایا۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 4790، ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اور اسی میں اس کے آگے ہے: ان محارب قال مات الحسن بن علی سنہ 50 خلون من ربیع الاول وهو ابن 46 سنہ وصلی علیہ سعید بن العاص وکان یبکی وکان مرضه 40 یوما، یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کی شدید علالت کے بعد 50 ہجری ماہ ربیع الاول میں دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 46 سال تھی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکبار آنکھوں سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 3 صفحہ 179، ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اسی طرح سے انصاب الاشراف میں ہے: توفی الحسن فی شہر ربیع الاول، یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66، ناشر دارالفکر بیروت۔ اسی طرح سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرض الحسن بن علی 40 یوما وتوفی ل5 لیال خلون من ربیع الاول سنہ 50 وقیل سنہ 49 ودفن بالبقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک بیمار رہے، پھر ربیع الاول کی 5 تاریخ سن 50 ہجری میں وفات ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سن 49 ہجری میں وفات ہوئی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صفۃ الصفوہ جلد 1 صفحہ نمبر 301، ناشر دارالحدیث قاہرہ۔ شمس الدین ابو المظفر سبط ابن الجوزی تحریر کرتے ہیں: مات الحسن بن علی لخمس لیال خلون من شہر ربیع الاول، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 5 ربیع الاول میں ہوئی۔ مرأۃ الزمان فی تواریخ الاعیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133، ناشر دار الرسالہ العالمیہ سوریہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: وکانت وفاتہ سنہ 49 وقیل فی خامس ربیع الاول سنہ 50 وقیل سنہ 51، یعنی آپ کی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 49 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کی 5 تاریخ سن 50 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سن 51 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169، ناشر مطبعۃ السعادہ مصر۔ امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں تحریر فرماتے ہیں: توفی الحسن فی ربیع الاول، یعنی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26۔ حضرت عاشق رسول ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ربیع الاول کے اوائل میں 50 ہجری میں ہوا۔ شواہد النبوہ مترجم صفحہ نمبر 303۔ اسی طرح سے صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی تحریر کرتے ہیں: وتوفی الحسن فی شہر ربیع الاول، یعنی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی۔
الوافی بالوفایات جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 67، ناشر دار و احیاء التراث بیروت۔ اسی طرح سے امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ایک قول 49 ہجری کا، ماہ ربیع الاول 50 ہجری کا، اور ایک 51 ہجری کا لکھا ہے۔ اسی طرح سے قدوۃ السالکین امام العارفین مخدوم کچھوچھا شریف حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لطائف اشرفی میں امام حسن کی وفات کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی وفات اوائل ربیع الاول 50 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح سے دارا شکوہ نے بھی اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 37 پر 50 ہجری اور مہینہ ربیع الاول کا لکھا ہے۔